إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ نون حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا 29واں پارہ شروع ہے، جس کو آج ہم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ نون کی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ نون جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں نازل کی گئی ہے، یعنی کہ سورہ قلم۔ تو اس صورت میں 2 رکوع 52 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کی عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے۔ کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی، اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے 10 عیب بیان کر کے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، جس کا معنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں بہتر جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون۔ اب اس کا یہ بارے میں کچھ اقوال آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول اس سے متعلق یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے، اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والی تمام امور لکھ دیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو ارشاد فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو اب تک ہوگا سب کی تقدیر لکھو۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔
ارشاد ہوتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب یعنی کہ اپنے اے حبیب مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ جیسا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو تب سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں کفار کرتے تھے۔ ان کا جواب دیا گیا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، یعنی کہ جہاں پہ دین کے معاملات آتے ہیں، دین کے احکامات، شرعی احکامات کا آتا ہے، اس وقت بالکل کسی قسم کی بھی نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو تانا زن، عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا، بخیل، حد سے بڑھنے والا، سرکش اور سخت گناہگار ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج، درشت خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ یہ جو آیات ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنے ذلت امیز القاب باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے ہیں آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر غضب الہی بھڑک اٹھا۔ ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ بولا تھا، جواباً باری تعالیٰ نے اس کے 10 زوائل بیان کیے اور آخر میں نطفہ حرام ہونا بھی ظاہر کر دیا، اور اس کی ماں نے بعد ازاں اس امر کی تصدیق بھی کر دی۔ یہ تفسیر جو ہے قرطبی، رازی، دسفی وغیرہ میں یہ تمہارا پورا واقعہ ہے وہ یعنی کہ درج ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہے، لیکن ان کی یہ بات کہ میں ناجائز پیداوار ہوں اس کا حال مجھے معلوم نہیں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ تو اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، تو اس چرواہے کی اولاد ہے تو آپ دیکھیے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا کہ آپ مجنون ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی ہی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، اور نہ اب تک اس کے بارے میں یہ سب کچھ شب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش میں سے ہے۔ تو یہاں تک 9 عیب بیان ہوئے، جبکہ 10ویں عیب کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگلی آیت میں کیا۔ فرمایا کہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، فرمایا کہ اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے، یہ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائے تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں اس کی ذکر کی جا رہی ہیں۔ اب آگے دیکھیے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے، ایسا داغدار کریں گے کہ اب وہ یعنی کہ کیا ہوگا۔ عیسائی کافر کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ یہ اس کے لیے آر کا سبب ہو۔
یہ خبر دینا، یہ جو خبر تھی یہ دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ جس دن داغ کبھی ختم نہیں ہوتا اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ وہی کافر ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ استغفر اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ آیت نمبر 17 ہے، بے شک ہم ان اہل مکہ کی اس طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغوں والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے یقیناً اس کا پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کا حصہ کا استثناء نہ کیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب رات میں اس باغ پر پھر گیا، وہ سوتے ہی رہ گئے، فاصبحت کالصریم، سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، فتنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو، فانطلقوا وہم یتخافتون، سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے، فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، بل نحن محرومون، جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ میری پیاری بہنوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو یہ آیات میں آپ سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر 27 تک کی، یہ ساری آیات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک باغ والے کی مثال دی ہے اور واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ باغ والا جو تھا نا، اس کا نام زردان تھا، تو یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر یعنی کہ سرے راہ واقع تھا، راستے میں ہی تھا، سڑکوں کے کنارے پر۔ تو اس باغ کا ایک مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے، پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے تو وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ تو اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اب جب اس نیک مرد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کے 3 بیٹے اس باغ کے وارث ہو گئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال جو ہے وہ ایسے تو بہت تھوڑا ہے اور ہمارا جو خاندان ہے، کنبا قبیلہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو ہم تنگ دست ہو جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چڑھ کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو اس کی خبر نہ ہو، مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی کیا کریں گے، باغ توڑ لیں گے۔ اب اس جو جتنی بھی آیات ہیں 100 یعنی کہ 32 تک کی آگے آتی ہیں، جب انہوں نے باغ پھل توڑنے کے لیے صبح سویرے نکلے ہیں اس نیت کے ساتھ تاکہ جو غریب مساکین جو میرے ابا کے دور میں آیا کرتے تھے تو وہ نہ آ جائیں، ان سے پہلے ہم توڑ لیں۔ جب وہ باغ میں داخل ہوئے، جیسا کہ ساری آیات آپ نے ترجمہ سنا ہے، تو جب باغ کی طرف بڑھے تو باغ بالکل جل گیا تھا، بسم ہو گیا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید ہم کہیں رات کے اندھیرے میں کسی ایسے جگہ پہ نکل آئے ہیں جو کہ ہمارا راستہ نہیں ہے، کسی اور یہ جگہ پر آ گئے ہیں۔ لیکن جب غور و فکر کیا، دیکھا، در و دیوار دیکھے، گلیاں محلے دیکھے، جب غور کیا تو دیکھا تو باغ تو وہی ہے اور سر کے جل کر بسم ہو رہا ہے۔ تو اس پر بھی دیکھیے فرمایا قال اوساطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ایک بار اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کیا تھا، ناشکری کی تھی غریبوں مسکینوں کو جو ان کا حقدار تھے، ان کو حق سے محروم کیا تھا۔ اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے گھرانے ہیں، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے متکبر قسم کے لوگ، کوئی بیوہ عورت آ جائے، کوئی یتیم مسکین آ جائے تو اس کو
कहते हैं इसको बाहर बैठाओ, मुलाजिम है, गुलाम है, उसको कहेंगे बाहर बैठाओ, इसको अंदर ना आने देना, ये लोग नजर लगाते हैं, जिन चीज़ों को ताकते हैं, ऐसे अल्फाज मैंने सुने हैं। तो ये बातें बहुत गलत होती हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वाला बनाया है तो लेने वाला उसे अल्लाह पाक ने बनाया है। इस हालत में अल्लाह ताला उसको लेकर आया, तुम भी आजमाइश में हो, वो भी आजमाइश में है। फिर अब उन्होंने इसरार कर लिया, इस बात का इकरार कर लिया कि हम ही अदल पसंद नहीं थे। फरमाया क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तब वो कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फ़अक़बला बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून, सो वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर बाहर मुलामत करने लगे। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, कहने लगे हाय हमारी शामत, बेशक हम ही सरकशो बागी थे। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, उम्मीद है हमारा रब हमें इसके बदले में इससे बेहतर देगा, बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, आयत 33 है और यहाँ पर सूरह कलम की एक रुकू मुकम्मल होता है। फरमाया अजाब इसी तरह होता है और वाकई आखिरत का अजाब इससे कहीं बढ़कर है, काश वो लोग जानते होते। अब देखिए इसके बाद जितनी भी आयात हैं इस वाक्य का हिस्सा बयान किया गया है कि खुलासा में अर्ज करूंगी कि उन्होंने सुबह सवेरे फल तोड़ने की कसम खाई और इंशाल्लाह कहना भूल गए। फिर ये लोग तो कसमें खाकर सो गए और इस बाग पर अल्लाह ताला के हुक्म से रात में एक आग आई जो उसे तबाह कर गई और वो सुबह के वक्त वो बाग जलकर स्याह रात की तरह हो गया और उन लोगों को उसकी कुछ खबर ना हुई। ये सुबह सवेरे उठे और एक दूसरे को पुकार कर पुकारा कि अगर तुम बाग का फल काटना चाहते हो तो सुबह मुंह अंधेरे अपनी खेती पर चलो। चुनाचे वो लोग क्या हुआ, बाग की तरफ चले और उसी दौरान आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में ना आने पाए। और वो अपने आप को इस इरादे पर कादिर समझते हुए सुबह सवेरे चले कि किसी मस्कीन को अंदर ना आने देंगे और वो तमाम फल अपने कब्जे में लाएंगे। फिर जब बाग के करीब पहुंचे तो उन्होंने उस बाग को देखा कि वो जल चुका है, उसमें फल का नामो निशान नहीं। तो कहने लगे बेशक हम किसी और बाग में पहुंच गए हैं क्योंकि हमारा बाग तो बहुत फलदार है। फिर जब गौर किया तो उसके दरो दीवार को देखा और पहचान लिया कि ये अपना ही बाग है। तो कहने लगे हम रास्ता नहीं भूले बल्कि हकदार मिस्कीनों को रोकने की नीयत करके हम खुद इसके फल से महरूम हो गए हैं। तो इनमें से जो अक्लमंद था उसने कहा कि मैंने तुमसे कहता था कि तुम अल्लाह ताला की तस्बीह क्यों नहीं करते हो, इस बुरे इरादे से तौबा क्यों नहीं करते हो, अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र क्यों नहीं बजा लाते हो। तो इस पर सब ने कहा हमारा रब अज़्ज़ा वजल पाक है, बेशक हम जालिम थे। और वो इस तरह मलामत करते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए और आखिरकार उन सब ने एतराफ़ किया कि हमसे खता हुई है, हम हद से तजावुज़ कर गए। तो वो कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम सरकश थे कि हमने अल्लाह ताला की नेमत का शुक्राना अदा ना किया और अपने बाप दादा की नेक तरीके को छोड़ दिया। उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदल देगा। अब हम अपने रब की तरफ से ही रगबत रखने वाले हैं और इसके अफ़्व करम की उम्मीद रखते हैं। तो उन लोगों ने सच्चे दिल से इखलास के साथ तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसके बदले उससे बेहतर बाग अता फरमा दिया, फिर जिसका नाम उन्होंने बाग हैवान था और इसमें कसीर पैदावार हुई। आयत नंबर 33 देखिए, फरमाया कज़ालिकल अज़ाब वाला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, यानी कि लोग इसी तरह होता है और वाकई अज़ाब इसी तरह होता है और वाकई आखिरत का अज़ाब इससे कहीं बढ़कर है, काश वे लोग जानते होते। इन्नल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाले बागात हैं। अल्लाह पाक को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है, गरूर पसंद नहीं है, इंसान का इतराना ये सब पसंद नहीं है। अगर इंसान कुछ ऐसा कर ले नुकसान हो जाए तो कसरत से इस्तिगफार करे, मलामत करे, अपने गुनाहों को याद करे, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अपना एहतसाब करे तो अल्लाह ताला की ज़ात नेमतें दुगनी करके अता फरमा देती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम फरमा बरदारों को मुजरिमों की तरह महरूम कर देंगे। मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, क्या फैसला करते हो। अमलकुम किताबुं फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुमसे ये पढ़ते हो, जिसमें तुम ये पढ़ते हो। इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून, कि तुम्हारे लिए इसमें वो कुछ है जो तुम पसंद करते हो। अम लकुम ईमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामति इन्ना लकुम लमा तहकुमून, या तुम्हारे लिए हमारे जिम्मे कुछ ऐसे पुख्ता अहदो पैमान हैं जो रोज़े क़यामत तक बाकी रहें, जिनके जरिए हम पाबंद हों कि तुम्हारे लिए वही कुछ होगा जिसका तुम अपने हक में फैसला करोगे। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, आयत 40 है सूरह कलम। उनसे पूछिए कि उनमें से कौन इस किस्म के बेहुदा बात का जिम्मेदार है। अम लहुम शुरका
فل یا اتوب شرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق یعنی احوال قیامت کے ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ یعنی کہ یہ بے نمازیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور کفار کا جو کفار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہیں آتے تھے، نہیں جھکتے تھے اور نمازوں کا نہیں پڑھتے تھے، ان کے لیے یہ ہے کہ بروز قیامت وہ کرنا چاہیں گے تو اس وقت وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بس اے حبیب مکرم آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں، اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہم مکظوم، بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح دل گرفتہ نہ ہوں جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصہ سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت اس کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ نے انہیں اسے اس سے محفوظ رکھا۔ واجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، آیت 50 ہے، پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پہ سورہ قلم مکمل ہوتی ہے۔ سورہ قلم کی جو آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 51 اور 52، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو نظر باد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات نہیں رہتے، تو لہٰذا ان کو آپ صبح شام 11 بار حسب توفیق پڑھ لیا کریں بلا حدود پاک کے ساتھ۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی نظر باد سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ اس کا جو مقام نزول ہے سورہ حاقہ، یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور چونکہ اس صورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اسی لیے اسے سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقۃ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ ملحاقہ، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ اب یہاں پر صرف قیامت کی سارا جو منظر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑک اور دار چنگاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ آیت 6 ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ فہل تری لہم من باقیہ، سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کے باشندوں نے بڑی خطائیں کی تھی۔ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، پس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت گرفت پر پکڑ لیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا۔ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کی طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، سو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اِن ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ جو بچہ محنت کرتا ہے، اسٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا ہے اور اس کے جب ایگزام دیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے رزلٹ کا، اور وہ بڑے فخر سے اپنا رزلٹ ہر ایک کو بتاتا ہے۔ تو اس طرح سے دائیں ہاتھ والے ہیں اچھے اعمال کرنے والے جو کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جن کی بخشش ہو جائے گی، تو پھر وہ کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش وہی موت کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، آیت 32 ہے سورہ حاقہ، پارہ 29 ہے۔ پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ یہاں سورہ حاقہ کا 37 آیتیں اور 1 رکوع مکمل ہوا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن بزرگی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے، جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ضرور ان کی شارک کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لِنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ الحاقہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ معارج شروع کرتے ہیں۔ اس کا مقام نزول مکہ المکرمہ ہے، اور اس صورت میں 2 رکوع اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس صورت کی 3 آیت پہ مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور عذاب جہنم کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر ان آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر آئے گا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ تو اس صورت میں یہ جہاں پہ لفظ جو سآلہ ہے، سوال کرنے والے کا جو معنی میں ہے، دوسرا قول یہ آتا ہے کہ نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال میں گزر چکا ہے، تو اس پر بھی جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد ہوتا ہے للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند مراتب درجات کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کے عرش کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں، جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ فی یومن، اگر واقعین کا صلہ ہو تو یہاں پر معنی ہوگا کہ جس دن یوم قیامت کو عذاب واقع ہوگا، اس کا دورانیہ 50,000 برس کے قریب ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، سو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی باتوں پر ہر شکوے سے پاک صبر فرمائیں۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ تو اس دن کا دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔
فرمایا کہ بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہیں ہوگا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کا عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے. وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا. وما فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب اپنی ذات کے بدلے کر دے، پھر یہ فدیہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے. بیوی بچے مال اسباب خاندان دوست یار احباب سب کو دے دے. اللہ پاک لے لے مجھ سے سب کچھ، چھین لے، ہر چیز لے لے جو کچھ میں دنیا میں دے رکھا تھا، مگر میرا عذاب دور کر دے. حسرت کرے گا کافر، لیکن ایسا نہیں ہوگا. کلا انہا لظیٰ، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، سر اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، اسے بلا رہی ہے جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور روگردانی کی. وجمع فاوعیٰ، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراخی حاصل ہو تو بخل کرتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نماز ادا کرنے والا. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی رکھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، وہ اثار کیش لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا. والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج، یعنی کہ جو لوگ اپنی سیلریوں میں، اپنے جمع پونجی میں، اپنی تنخواہوں میں، اپنے یعنی کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں اپنے روپے پیسے میں، سائل جو ہے جو مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں، اور جو نہیں سوال کرتے جو فیض پوش ہے وہ ان کے اپنے حصے مقرر کر کے رکھتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے بے خوف ہوا جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر معلومین، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ متقین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کے اعمال بتائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے. نمازوں کی حفاظتیں، ایک تو ہے نمازوں کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل طہارت و وضو کے ساتھ، پاک صاف لباس کے ساتھ، اور اچھے طریقے سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح رکوع و سجود کے ساتھ ادا کرنا، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نماز کی محافظت کرنا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے، جن اعمال سے منع کیا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دل میں نفرت کینہ بغض پال رکھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں، چیزیں جو ہیں کیا ہیں، اعمال کو ضائع کر دینے والی ہیں. تو نمازیں ادا کرنا ایک الگ بات ہے، ان کی محافظت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو
کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، 38 آیت ہے. کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر ایمان و عمل کے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اس پر کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں پڑے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے سورہ معارج بھی ہماری مکمل ہوتی ہے، سورہ نوح شروع ہوتی ہے. سورہ نوح جو ہے اس کی 28 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں. اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نوح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا. بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ درمی کی اور شدید تکبر کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، آیت 8 سورہ نوح پارہ 29 ہے. پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے؟ میری پیاری بہنوں، جب انسان بہت زیادہ انتہائی گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑا رہتا ہے، اور جب رزق کی برکتی یا آزمائش آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اچھے برے لوگ سب ہیں، اچھے اعمال کرنے والے بھی ہیں، تو جب آزمائش آتی ہے، اولاد نہ ہو رہی ہو یا مال میں بے برکتی ہو، کاروبار بزنس نہ ہو، جاب نہ مل رہی ہو، تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. جیسے کبھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی کیا آپ اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ پاک تمہارے لیے تمہاری مدد فرمائے گا، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے سے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تو رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے استغفار کرنی چاہیے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اسے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے ہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا. عرضی زندگی میں پودوں کی طرح حیات انسانی کی ابتدا اور نشوونما بھی کیمیائی اور حیاتیاتی مراحل سے گزرتے ہوئے تدریجاً ہوئی، اس لیے اسے ابرأتکم من الارض نباتا کی بلیغ استعارہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا، پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلے پھرو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. آیت نمبر 21 سورہ نوح پارہ 29. نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش روح اوسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا. وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. آیت 24 ہے، اور واقع انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، سو اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے عرض کیا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما. یہاں پر دیکھو ہماری سورہ نوح بھی ہے مکمل ہوتی ہے اور سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے. سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس صورت میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں. اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے. اس صورت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے. سبحان اللہ. جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے. جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں اور ان میں مسلمان اور کافر، نیک اور بد ہر طرح کے جنات ہیں. مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کا حکمت بیان کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا. اس سورہ مبارکہ میں مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا ان میں صرف اسی کی عبادت کی جائے. اور اس سورہ کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. چونکہ یہاں پر جنات کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں چند جو ہے جنات کے بارے میں کچھ عقائد ذکر کیے جاتے ہیں. جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں.
ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح عقل والے اور ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں اولاد پیدا ہونا اور نسل چلنا ہوتا ہے، یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام دینا، جن یا شیطان رکھنا، یہ کفر ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ایک گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرہ داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ سارا گزر رہا ہے الحمدللہ، پیچھے ہم صورتوں میں سارا تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ترجمے سے گزر رہی ہوں۔ بسم اللہ، ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی کہ جب جنوں کا آسمان دنیا پر جانا بند کر دیا گیا تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیوں، یعنی کہ ہمارا جو داخلہ بند کیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يُخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرمانبردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرمانبردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ وہی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ راہ حق طریقے ذکر الہی پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ 19ویں آیت ہے، ایک رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں، نہ بھلائی یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، آپ فرما دیں میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت ہے، تو بے شک وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے پہلے ہی سے ان کا احاطہ فرما رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ جن ہماری مکمل ہوتی ہے اور سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا المزمل فرما کر ندا کی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا ہے
اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہیں بتایا کہ ہم عن قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کا وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور آپ سے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آئیے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے کملی کے جھڑمٹ والے حبیب۔ اب دیکھیں یہاں پر اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ وحی نازل ہونے کی ابتدائی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے، تو ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا المزمل کہہ کر ندا کی۔ اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی کہ یا ایہا المزمل۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے ندا کی گئی ہے۔ ندا کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کو ہر ادا پیاری ہے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے پہ یعنی کہ قیام کیا کریں، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ آگے ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں۔ اس بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوتی ہے، تو ساری رات قیام میں رہتے اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے، تو یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال کے بعد اسی سورت کی آخری آیت کے اس حصے کو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی کہ پہلے تھا کہ اس آیت میں جو ہے قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، اس کے بعد منسوخ کر دی گئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آن قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یہ۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، آیت 9 ہے سورہ مزمل۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے۔ آیت 14 ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے
جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ وَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہاں پر سورہ مزمل کی 19 آیتیں اور ایک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کا احاطے کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی ہے۔ پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پاک پڑھ لیا کریں۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگوں میں سے سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کریں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جو ہے ہماری 20 آیتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ اس سورہ کی جو ابتدائی آیات تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہجد کی فرضیت کا بیان ہوا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو آخری رکوع ہے، آخری آیات ہے، اس میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک جماعت آپ کی پیروی کرتے ہوئے کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام میں گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کے اجزاء اور ان کی گھڑیاں جو ہیں ان کی مقدار جانتا ہے، تو لہٰذا وہ رات کی اس مقدار کو بھی جانتا ہے جس میں تم قیام کرتے ہو، اور اسے وہ مقدار بھی معلوم ہے جس میں تم سوتے ہو، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم رات کا شمار نہیں کر سکو گے اور اس کے اوقات کے تعین بھی نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور تم سے مشقت دور کر دی ہے، لہٰذا اب نماز کے دوران قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، اور رات کا لمبا قیام تمہیں معاف ہے، اور تمہیں یہ تخفیف دینے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ تجارت کے ذریعے زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوں گے، تو اس وجہ سے ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا۔ تو تم پر جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھو، فرض نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ تم پر واجب ہو اسے ادا کرو، نفلی صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی کہ یہاں 3 باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت سے نماز میں مطلقاً قرات کی فرضیت ثابت ہے۔ دوسرا، فرض قرات کا سب سے کم درجہ ایک بڑی آیت یا 3 ایسی چھوٹی آیتیں ہیں جو بڑی آیت کے برابر ہوں۔
تیسرا یہ ہے کہ اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئی۔ پھر ایک قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا اصل وجوب بھی منسوخ ہو گیا۔ تہجد پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، اللہ پاک قرب ملے گا، جو بڑی فضیلت ہے تہجد پڑھنے کی، لیکن فرض نہیں رہی، اب نفلی عبادت ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جیسے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اور مہمان نوازی کرنے میں خرچ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے وہ تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ اب آئیے ہم سورہ مدثر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مدثر جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، مشرک سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، انہیں اور لوگوں کو اللہ کا اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہیرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انکا رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی، آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا زمبلونی زمبلونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ اپنی خواب گاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خواب گاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے آپ رب کے لیے صبر کیا کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب وہ دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ سورہ مدثر کی 10ویں آیت ہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ ہمارے آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ سأرہقہ صعودا، عن قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچ بچار کے اور دل میں ایک تجویز مقرر کر لی۔ فقتل کیف قدر، بس اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو، اس نے کیسی تجویز کی۔ ثم قتل کیف قدر، اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو، اس نے کیسی تجویز کی۔ ثم نظر،
پھر اس نے اپنی تجوید پر دوبارہ غور کیا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، ثم ادبر واستکبر، پھر حق سے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں ہے، سأصلیہ سقر، میں ان قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کس نے بتایا کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر علیہا 19، وہ جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لِيَسْتَيْقِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وما ہی الا ذکری للبشر، اور ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک رکوع سورہ مدثر 29واں پارہ کا مکمل ہوتا ہے۔ کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، واللیل اذا ادبر، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کر رخصت ہونے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں جانب والوں کے، فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین ما سالککم فی سقر، مجرموں کے بارے میں، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی۔ آیت 43، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ یہ جب جہنمیوں کو دوزخ میں لے کے جایا جائے گا تو اس وقت جب سوال ہوگا تو پھر وہ اپنی بتائیں گے کارستانیہ کہ وہ کیا کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بےہودہ مشاغل میں فضولیات میں محو رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، آیت 50 سورہ مدثر، گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں،
بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ فما شاء ذکرہ، پس جو چاہے اسے یاد کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا، وہی تقوی و پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر سورہ مدثر مکمل ہوتی ہے اور سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ قیامہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج چاند کو ملا دیا جائے گا۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دونوں جو آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو حقیقت ویسا نہیں ہے۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے اس جان کی قسم جو متقی اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے ہونے کے باوجود اپنے اوپر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، آیت نمبر 3 ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے؟ بالا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، فرمایا بلکہ یہ انسان جو ہے وہ باندازے مذاق پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، کہ جب آنکھیں چوندھا جائیں گی اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، اور اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر یَنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں، اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی۔ اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بَلَ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لا تحرک به لسانک لتعجل به، بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ آیت نمبر 17 ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم نے اسے زبان جبریل سے پڑھ چکے ہیں تو اب آپ اس سے پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، حقیقت یہ ہے کہ اے کفار تم جلدی ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ کلا اذا بلغت التراقیہ، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کرائے، اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے۔ الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ موت کا وقت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب موت طاری ہوتی ہے، ملک الموت آ جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ یہاں ایک رکوع سورہ قیامہ کا مکمل ہوا۔ آیت 31 سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، تو کتنی بدنصیبی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روگردانی کرتا رہا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ کر چل دیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے، پھر تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا، ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس وجود میں پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر یہ کہ اس نے اسی نطفے ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ یہاں پر ہماری جو سورہ قیامہ ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ دہر یعنی کہ سورہ انسان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس کا جو سورہ دہر ہے، سورۃ الدہر، اس کا مقام نزول کے بارے میں امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سورت کی کچھ آیتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیتیں مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ تو سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں، بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی جزا جہنم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا جسے ہم نے تولد تک ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹنے اور جانچتے رہتے ہیں، بس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی۔
اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نہ شکر گزار۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے توق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ نظر کے معاملے میں ہمارے مکمل جو بیان ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے کہ نظر جو ہے منت ماننا جائز ہے، مکروہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، نہیں پورا کرنا چاہیے، کیسی منتیں جو ہیں وہ ماننی چاہیے، ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا ہے، اور ہمارا بیان جو ہے اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کر سن سکتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایساراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پس اللہ انہیں خوف الہی کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں چہروں پر رونق و تازگی اور دلوں میں سرور اور مسرت بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس بات کے عوض کا انہوں نے صبر کیا، رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور خدام ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے۔ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھاک اندازے سے بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ بہشت میں نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک رکوع سورہ دہر کا مکمل ہوتا ہے۔
فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں اور ان میں سے کسی کاذب و گناہ گار یا کافر و ناشکر گزاری کی بات پر کان نہ دھریں، واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ طالبان دنیا جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پس پشت چھوڑے ہوئے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے اور ہم جب چاہیں انہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہماری سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے۔ اس کا مقام نزول مکہ المکرمہ ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع 50 آیتیں ہیں۔ مرسلات جو نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ، اور اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے مرسلات، سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المرسلات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر اس سورت کو یاد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن اقدس اس سورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سانپ کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے تو وہ بھاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے شر سے بچایا گیا ہے جس طرح تمہیں اس کے شر سے بچایا گیا ہے۔ علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ غار مینا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے کہا، والمرسلات عرفا، پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ صورت یاد کروا دی۔ یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے احوال میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والملقیات ذکرا، فرمایا نرم خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پہ چلتی ہیں، پھر تندو تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں، اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہیں، عذراً او نذرا انما توعدون لواقع، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اتنی اہم بات جس کے لیے قسمیں کھا کر اب یہ یقین دلایا جا رہا ہے،
حالانکہ ہمارے رب کو قسم کی حاجت نہیں ہے، لیکن صرف متوجہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے بعض دفعہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، تاکہ سامنے والا الرٹ ہو جائے کہ آگے کس بات کا، کون سی بات ہے اتنی اہم جو بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، پھر جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور جب پیغمبر وقت مقرر پر اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے جمع کیے جائیں گے، بھلا کس دن کے لیے ان سب امور کی مدت مقرر کی گئی ہے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی و تباہی ہے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس کو محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، الی قدر معلوم، 22ویں آیت ہے، وقت کے ایک معین اندازے تک، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے نطفہ تولد تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کیے، پھر ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، جو سمیٹی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے اس پر بلند و مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور ہم نے تمہیں شیریں چشموں کے ذریعے میٹھا پانی پلا دیا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ آیت 29 ہے سورہ مرسلات، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تمہیں جھٹلایا کرتے تھے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم دوزخ کے دھوئیں پر مبنی اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ تو ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا، انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ دوزخ اونچے محل کی طرح بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں اڑاتی ہے، کأنہ جمالات صفر، یوں بھی لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ والے اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے کہ اس دن وہ اس میں بول بھی نہ سکیں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور سب پہلے لوگوں کو جمع کریں گے، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی حیلہ اور داؤ ہے تو وہ داؤ مجھ پر چلا لو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے۔ یہاں پر ایک رکوع سورہ مرسلات کا مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے، وفاکہہ مما یشتہون، اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے، کولوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال صالح کی عوض جو تم کرتے رہے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں،
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ، اے حق کے منکرو تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حضور جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر ہمارا 29واں پارہ الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو 29 پارے ہم نے مکمل کیے ہیں ان کو اللہ پاک ہمارے لیے نفع بخش فائدہ مند بنائے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے سب کے اعتقادی، علمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے، اور اس کے صدقے سے میرے والدین کی، میرے عزیز رشتہ داروں، اساتذہ کرام، دوست احباب، تمام متعلقین اور معاونین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا کو ہوں کہ اللہ پاک میرا 30واں پارہ بھی مکمل کروا دیتا تاکہ ہم دورہ قرآن کو مکمل کرنے کی اس ماہ سیام میں سعادت حاصل کریں، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے بروز قیامت ماہ سیام اور قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کا باعث بن سکے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے قرآن پاک کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جیسے ہی 30واں پارہ ہمارا مکمل ہوگا انشاءاللہ گوگل میٹ پر ہم دعائے ختم القرآن کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، تو اللہ پاک ہماری اس مختصر حصے میں کی گئی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، آمین یا رب العالمین۔